अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत जे लाइ इतिहादियुनि जो इजलास थियो, पहिरियों दौरु हुयो, उनजो बाज़ाब्ता तौर ते कंहिं बि हिकु हतमी नाले ते इतफ़ाक़ न थी सघियो आहे, पर हुकूमती इतिहाद अञा या मुशावरत जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे, या सुभाणे ताईं बि मुशावरत जारी रहंदी, ऐं इहो हिकु ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि इम्कानु आहे त निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म जो नालो उहो फाइनल थी वेंदो। बाक़ी हुकूमती इतिहादियुनि ऐं वज़ीर आज़म बि इहो चई छॾियो आहे त 9 अगस्त ते असेंबलियूं जूं टोड़ियूं वेंदियूं ऐं पोइ 90 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन थियण वेंदी। पर जॾहिं वज़ीर आज़म साहिब जी तरफ़ां इहा ॻाल्हि आई साम्हूं त नई आदमशुमारी ते इलेक्शन थींदी, ऐं इन हवाले सां CCI जो सुभाणे इजलास बि तलब कयो वियो आहे, त इन ज़रूरु हिकिड़ा ख़दशा पैदा करे छॾिया आहिनि त छा वाक़ई चूंडूं देरि थींदियूं, छाकाणि त जेकॾहिं नई आदमशुमारी ते चूंडूं थियनि थियूं त नयूं तकबंदियूं थींदियूं, ऐं उनखां पोइ इन में हिकिड़ो 3-4 महीननि खां 6 महीननि ताईं जो प्रोसेस आहे। त इहे जेकॾहिं नई आदमशुमारी ते इलेक्शन थी त पोइ इहो बिल्कुलु चिटो इम्कानु आहे त इलेक्शन जेके आहिनि से डिले थी वेंदियूं। पर जेकॾहिं CCI जे इजलास में सिंध हुकूमत या पंजाब जो वज़ीर आला जेकॾहिं उन ते इतफ़ाक़ नथो करे ऐं उहा नई आदमशुमारी ते जेका आहे उहा जेकॾहिं रद्द थी वञे CCI में, त पोइ 90 ॾींहंनि जे अंदरि इलेक्शन थियण जा इम्कान हूंदा, ऐं उन में पोइ का बि अहिड़ी रुकावट नज़र कोन ईंदी। असां इन ते अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छा पियो थियणु वञे, छा जेके ख़ासि तौर ते मेन जेके पार्टियूं आहिनि जेके उन वक़्तु हुकूमत में, उहे इलेक्शन में बि गॾियल इतिहाद तौर ते या गॾियल सीट एडजस्टमेंट करे इलेक्शन विढ़ंदियूं, या हर का पार्टी पंहिंजो ज़ोर लॻाईंदी। इन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। राना मोहम्मद अरशद साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि, लाहौर मां असां सां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। दोनों रहनुमाओं का बहुत शुक्रिया। रज़ाक साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। अब मुशावरत आज हुई, ये पहला दौर हुआ है बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का कि वज़ीर आज़म निगरान कौन हो, कौन हुकूमत चलाए। इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई आखिरी वो दिन था, कल परसों अभी टाइम है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह किसके नाम का जो है वो कुरा निकलने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रदारी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर, आपने मुझे अपनी पार्टी का मौका पेश करने का मौका दिया। सर, जहाँ तक निगरान प्राइम मिनिस्टर का ऐलान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ज़्यादा कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ज़ाहिर है, 13 पार्टियों की एक गवर्नमेंट है जिसे मखलूत हुकूमत PDM का नाम दिया गया। उसमें हर पार्टी, वो पार्टियां भी हैं जिनकी शायद नुमाइंदगी ऐवान में नहीं है, कौमी असम्बली में उनकी नहीं है, लेकिन को चेयरमैन हमारे आसिफ ज़रदारी साहब का बड़ापन देखें, बिलावल भुट्टो साहब का बड़ापन देखें, हमने उन सारी पार्टियों को एक जमहूरी अंदाज में बराबरी की सतह पर उन्हें लाकर बिठाया। अगर उनका ऐवान में कौमी असम्बली की उनके पास सीटें नहीं भी हैं, बाज़ जमातों के पास सूबाई सीटें भी नहीं हैं, उसके बावजूद हमने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। और मैं समझता हूँ कि कुरा उसी की निकलेगी जिसको आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं करती तो मैं नहीं समझता कि वो प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ निगरान बल्कि जो एक आने वाला प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल आगे इंशाअल्लाह ताला पूरे करने। वो तो फिर अभी देखें, वो तो फिलहाल तो कुछ पता नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्लाह सुभान अल्लाह ने इतना बड़ा रोल प्ले करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जो जिस नाम पर आसिफ ज़रदारी साहब ने उंगली रख दी। किसके नाम पे रख रहे हैं वैसे, आपके पास क्या? देखें ये अभी तक हमने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको बहुत खुफिया रखा हुआ है। चलें कि वो कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि 5 नाम हैं, तो उन 5 में आपके कितने नाम हैं? देखिए, उसमें 2 नाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा जी, दो नाम तो हैं, जिन पर एक आज पंजाब से आए जो साबिक गवर्नर भी थे पंजाब के, महमूद अहमद साहब, उनका भी नाम आया। तो मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को चाहिए कि आसिफ अली ज़रदारी साहब से इत्तेफाक कर लें और बिस्मिल्लाह करें, ऐलान। राना साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुशावरत हुई है, कौन कौन से नाम आए हैं, आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं, ज़रदारी साहब किसको वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं, कौन बन रहा है, कौन बैठेगा इस सीट पर? मैं आपका इंतहाई दूर हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने बड़े अच्छे में जीते हैं। मैं खुद पीछे वर्कर हूँ और जो
PDM ہے یا ہم اتحادی ہیں، بالکل پرائم منسٹر میاں شہبازی صاحب جو ہیں، وہ وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوں یا پرسین صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں، بالکل ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. قائد محترم میاں نواز صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہے. تو بالکل انشاءاللہ جن کو PDM یا اتحادی فائنل کریں گے وہ سب کا مشترکہ ہی کینڈیڈیٹ ہوگا. وہ زرداری صاحب کا بھی ہوگا، بلاول صاحب کا بھی ہوگا، میاں نواز صاحب کا بھی ہوگا، شہباز شریف کا بھی ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہوگا، جنید صاحب کا بھی ہوگا. اور تمام مل کر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر بہت سے ایشو ہیں، لیکن ہم سب نے مل کر اپنا رول کرنا ہے. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ 4.25 سال پاپا نے اور PDM گورنمنٹ نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، IMF کے نام پر پاکستان کو حکومت کی طرح ان کا جو ایجنڈا تھا اس پر عمل ہوتا رہا اور کبھی ایگریمنٹ ختم کبھی ہوتا تھا کبھی ختم ہوتا تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن آج الحمدللہ جو IMF کے ساتھ مکمل ڈائیلاگ ہوئے ہیں، اس میں پرائم منسٹر صاحب اور وزیر خارجہ بلاول صاحب اور کیبنٹ اور تمام اتحادیوں کا بڑا پازیٹو رول ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو اسمبلی ڈال ہو جائے گی اور بالکل یہ ایک ہماری رائے تھی اور بالکل پارٹی نے بھی رائے دی تھی 9 کو. تو الحمدللہ اس پر ہم الحمدللہ متفق ہیں. اور اس کے بعد جو کے ذکر کا جو ڈائیلاگ ہے وہ ہوتے ہیں. اور آخر کار جو 5 نام ہیں ان میں 2-3 بڑے فیوریٹ نام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب جو ہیں وہ بڑے ان کا بڑا ماشاء اللہ بڑا ایکٹیو رول ہے ان کا سیاست میں اور جنوبی پنجاب میں. اور احمد محمود صاحب جو ہے بلکہ ہم اکٹھے ممبرس وہی سمجھ رہے ہیں جو رات میں 13 تک میں بھی اسمبلی میں تھا، وہ بھی پنجاب اسمبلی میں ان کے بیٹے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہے وہ بھی آن بورڈ ہے. اور آئینی وہ تو ویسے ہی برائے نام اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہیں. ان کو اب آپ سے ٹکٹ بھی تو لینا ہے نا. نہیں وہ بات معاملات بات کے ہیں، لیکن جیسے بھی جتنے 20-22 لوگ ہیں اپوزیشن کے وہ انہوں نے چنا ہے راجہ ریاض صاحب کو. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپوزیشن لیڈر ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جہاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بھی رہی اور اپوزیشن لیڈر بھی رہی، میاں نواز صاحب پرائم منسٹر بھی رہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اور آج شہباز صاحب وہ پرائم منسٹر ہے، کل وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ کا ایک اچھا سلسلہ چل پڑا ہے. باقی اچھا رانا صاحب، یہ ایک چیز یہ کہ جو CCI کا بھی کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو کہا ہے کہ نئی مردم شماری پر الیکشنز ہوں گے. اگر CCI نے منظور کر لیے جو جتنے بھی وہ اعداد و شمار ہیں تو پھر تو 9 تاریخ کو اسمبلی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر تو 90 روز میں تو الیکشن ویسے ہی نہیں ہونے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی الیکشن اگر نئی مردم شماری پر ہوتے ہیں تو 90 روز میں ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے اور اس میں بھی اتحادی اور PDM تمام پارٹیاں اور ٹکڑ ہیں اور ہم آئین سے ہٹ کر نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم 9 کو جائیں یا 12 جائیں، الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے. صحیح. اور یہ فکر گورنمنٹ نے آنا ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر بھی انشاءاللہ وہ لوگ تھے جو پاکستان سے محبت کریں گے، جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں. اگر الیکشن اگر 9 مہینے 8 مہینے یا 1 سال لیٹ ہو جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے ہی لوگ ہوں، وہ ساڑھے ہی بندے بیٹھنے ہوتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ میرے پیارے بھائی ہیں، لیکن ہم قطعاً نہیں چاہتے الیکشن لیٹ ہوں. یہ آئینی طور پر جو معاملات ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب یا فضل الرحمان صاحب ہم آن بورڈ ہیں. اور جو بھی آئینی شکونے ہوں گے یا کوئی معاملات ایسے ہوں گے تو ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور آئینی طور پر تمام معاملات کو لے کر ہم آگے جائیں گے.
اور انشاءاللہ اگر 3 مہینے چاہیے تو آج اتنا 4-5 اگست ہے، تو اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہے، تو 3-4.5 مہینے تو پڑے ہیں، کام ہو جائے گا. جب صحیح. کام ڈیسائڈ کریں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو 4 مہینے وہ 3 مہینے میں جو ہو سکتا ہے. آلموسٹ تمام ورکنگ ہو چکی ہے. اب جو آفس ورک ہے ٹھیک ہے، اس پر ٹائم لگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیٹ ہوں گے، نہیں وہ ان ٹائم ہوں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ الیکشن وقت پہ ہوں. صحیح صحیح. اچھا باجوہ صاحب، آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے؟ کیونکہ اگر سی سی آئی کا کل جو اجلاس ہے اس میں اگر جو اعداد و شمار ہیں اس کو اگر سی سی آئی نے اپروو کر دیا تو پھر تو ظاہر ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہوں گی. جب حد بندیاں یہ سارا کچھ نیا ہوگا تو اس کو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. تو لگ نہیں رہا کہ اگر یہ اس طرح ہوا تو پھر تو انتخابات بہت پیچھے چلے جائیں گے. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار ہے، اور ہم سب سے زیادہ مطالبہ ہی ہمارا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کو ڈیلے کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں بالکل رضامندی نہیں ہے. اور خدا نہ کرے اگر ملک کی بہتری کے لیے اگر ساری جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ کر کے کوئی کسی اتفاق کے رائے پر پہنچتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ عمران ساری خان جماعتوں میں پی ٹی آئی بھی نہیں پی ٹی آئی کو تو ہم پی ٹی آئی کو تو ہم وہ جماعت کہتے ہی نہیں ہے. وہ تو ایک فتنہ ہے، وہ تو ایک فطور ہے، وہ تو ایک جن طاقت مند لوگوں نے عمران خان کو بساکھیوں کے سہارے کھڑا کر کے اسے بنایا تھا، وہ انہی کے گلے پڑ گیا. اچھا ہو گیا، ان کے گلے بھی کوئی نہیں پڑا تھا. بڑے بڑے نقصان ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی قربانی دی، انہیں بے گناہ پھانسی دی گئی. نواز شریف کو میرا خیال 3 مرتبہ اقتدار سے ہٹایا گیا، اور بے نظیر صاحبہ کو 2 بار اقتدار سے ہٹایا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ساری انگلیاں انہی کی طرف گئیں. لیکن ہم نے برداشت کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اپنی پارٹی کی عادت کی قربانی کو قبول کیا، لیکن اس ملک کے دفاعی اداروں پر ہاتھ انگلی نہیں اٹھائی اور ان کا احترام نہیں چھوڑا. ہم ان کے شانہ بشانہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہمارے چیئرمین نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو قربانیاں دینے والی جماعت ہے. اور اگر کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے بھی قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہیں آپ کی پارٹی کے اس میں پوری جدوجہد میں. مسلم لیگ نون کی بھی قیادت نے جیلیں کاٹی ہیں، وہ سارا کچھ ہے. لیکن ابھی دونوں پارٹیوں کو کم سے کم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ الیکشنز ڈیلے ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر انتخابات پیچھے چلے گئے تو پھر پتہ نہیں کب ہوں گے. یہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے لازمی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ اسی بات پر زور ہے. ایک تو الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی تیاری الحمدللہ ہماری ہے تیاری. ہماری سندھ میں بھی تیاری ہے، کے پی کے میں بھی تیاری ہے، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی. ہم اپنا انشاءاللہ جو ہمارا ووٹ ہے وہ ہمیں ملے گا، بلکہ بڑھ کر کے ملے گا. تو اب رہا دوسری جماعتوں کا پرابلم، اب وہ ان کا اپنا مسئلہ ہوگا، اب نون کا یا دیگر جماعتوں کا. میں تو آج آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے دھرتی چینل کے پلیٹ فارم سے یہ دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں سارے اتحادیوں کو، پی ڈی ایم کی قیادتوں کو، کہ الیکشن میں ڈیلے پہلے ہی دیکھیں نا. عمران خان نامی بندہ پہلے ہی ہم پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں وہ باجوہ صاحب کلیئر بات ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات اپنی مدت پر ہوں، وقت پر ہوں، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ نے پھر مردم شماری والے معاملات سے پیچھے ہٹنا ہوگا. پھر پیپلز پارٹی نے کل پھر مخالفت کرنی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ اعلان کیا ہے، اسے ہماری مرکزی قیادت بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے. لیکن دیکھیں ہم کیونکہ ہماری ایک کلیگ حکومت ہے، سب اس میں ہم میدانوں میں آ کے یا میڈیا میں آ کر اس کا اظہار نہیں کر رہے. ہماری پارٹی کی بڑی نظر ہے اس پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے اجلاس میں بہت کلیئر ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. مطلب دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر مردم شماری قبول ہو گئی تو پھر تو آپ 90 دن والا معاملہ بھول جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. اور پھر دیکھیں الیکشن کے ڈیلے کرنے سے کسی کو تقویت نہیں ملے گی سوائے عمران خان کے.
وہ آپ دونوں کے لیے نقصان دہ؟ جی بالکل، پورے میں سمجھتا ہوں 13 جماعتوں کے لیے نقصان دہ، دو جماعتیں نہیں بلکہ 13، کیونکہ اپوزیشن میں صرف عمران خان ہے۔ اسپیس مل جائے گا، وقت مل جائے گا۔ رانا صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوں گے تو آپ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو نقصان ہوگا، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو کل جو سی سی آئی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ محض ایک خانہ پوری ہے، تاکہ ایک دو اتحادی جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ نئی مردم شماری پر الیکشنز ہوں، تو اگر سی سی آئی نے اس کو اپروو نہیں کیا تو پھر تو 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گی، اگر اپروو کیا تو پھر تو یہ لمبی کہانی ہو جائے گی؟ آپ کی جماعت کیا کہہ رہی کہ واقعی نئی مردم شماری پر الیکشن ہوں یا یہ صرف ایک دو اتحادی ان کو راضی کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر کو ملتا ہے، ان کی کچھ ڈیمانڈ تھی، اس طرف اور بھی اتحادی ملتے ہیں پرائم منسٹر، کیونکہ جو ہے وہ پوری پی ٹی ایم اور اتحادیوں کے پرائم منسٹر ہیں، تو وہ ایز اے بات پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل نہیں کرتے، وہ ایز اے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ہم بلاول صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، اختر مینگل صاحب ہوں یا زین بختی ہو یا چھوٹے بھی اتحادی ہیں، ہم سب ان کو آن کو لے کر اب یہ اگر پرائم منسٹر کی بات ہے تو ہم رانا صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لوں، بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویورز بریک جو وقت ہے، بریک ہم پوریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بریک کا پہری رانا محمد ارشد صاحب اساں گفتگو کرے گا۔ جی رانا صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ جی میں یہ کر رہا تھا، ہم آئین کے حق کر کچھ نہیں کریں گے، اور کیونکہ الحمدللہ ہمارا پنجاب کا جو سیٹ اپ ہے، پنجاب کے اسمبلی کے صدر ہیں ثناءاللہ خان صاحب ہیں جو وزیر منسٹر ہیں، اور میں نائب صدر ہوں مسلم لیگ نون پنجاب کا۔ الحمدللہ لاہور میں ہمارا مالک ٹاؤن ایکسپریس کی جو سینٹرل آفس ہے، وہاں ڈے اینڈ نائٹ ہمارا جو پولیٹیکل سائڈ ہے اس پر ورک ہو رہی ہے۔ 297 حلقے ہیں پنجاب کے۔ ہم نے 3 ہفتے پہلے میٹنگ کر کے تمام شیڈول، اس کے بعد ریجنل کے صدر سیکرٹری سے ریکمینڈیشن لینی ہے، پنجاب کے صدر کو تمام ریکمینڈیشن جو آ گئی ہیں ہم نے وہی لسٹ فائنل کر کے تیار کر لی ہے، جو میاں نواز صاحب اور صدر شباشی صاحب اور چیف آرگنائزر مریم بی بی کو الحمدللہ ہم نے آن بورڈ لے لیا ہے۔ ہماری ورکنگ الحمدللہ مکمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح سے پارٹی کی مکمل ہے۔ ہم میں سے کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا، کہ وہ فتنہ، وہ قاسم کا پاپا جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا اور اپنی انا کی جنگ لڑتا رہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر دوں گا، وہاں سے چلتا چلتا اس کا جو قافلہ 15 مہینے جو اس نے کیا ہے، وہ 9 مئی کا ایک بلیک ہے جو پولیٹیکل پارٹی کے نام پر اس نے کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جتھا ہے، گروہ ہے، اور اب اس کا راستہ خود ہی بند ہوتا ہے۔ جو 25 جولائی 2018 کو آرٹیکل سسٹم بیٹھا تھا، اس کے نتیجے کے لادلا جو تھا اس کو لایا گیا، اور اب اسی رستے پر جو ایک پک کا ڈرامہ کرتے تھے نا جی، اب وہ ایک پک سب نے دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈوئل پارٹی اور ہم حکومتی اتحاد ہیں، الیکشن میں ہمارا اتحاد نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ ہاں البتہ زرداری صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن ہم نے اپنے کسانوں پر ہی کنٹیسٹ کرنا ہے۔ نہیں چلیں پیپلز پارٹی، رانا صاحب پیپلز پارٹی کو چلیں تو آپ الگ رکھیں، چلیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی الگ الگ الیکشن لڑیں گی یا وہ اتحاد کے طور پر الیکشن لڑیں گی؟ دیکھیں جی، ہم نے پنجاب کی جو میٹنگ کی تھی، ہم نے پنجاب کے تمام عہدے داروں نے، پنجاب کے صدر سے ہم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون ہر سیٹ پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی، الیکشن اتحاد نہیں کسی سے کریں گے۔ ہاں البتہ الیکشن ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ اگر ہو سکتا ہے، ضرورت پڑے گی تو بالکل ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ہیں، اور کسی جگہ پر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے،
اور کسی جگہ پر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان فیوچر پاکستان کے جو ایشو ہیں ان کو اس کو ٹیک اپ کر کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے شباشی صاحب 2019 سے بات کی تھی مساق مسیحت اور بلاول صاحب نے کی، لیکن ان لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا. آج جس نہج پر معاملہ پہنچ چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز صاحب کی پوری ٹیم نے بالخصوص وزیر خارجہ نے جو تمام کنٹری کے وزٹ کیے ہیں وہاں پر جائزہ کر کے الحمدللہ آپ دیکھیں میں باجوہ صاحب کی طرف جاؤں گا. صاحب جو پارٹی دونوں پارٹیاں آپ کم سے کم پی ڈی ایم کی اور آپ بھی قوم کو متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں، 1.5 سال کی حکومت آپ کو متحد نہیں کر پائی کہ آپ جو ہے وہ مل کر الیکشن لڑیں. الیکشن تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو ہوئی، باقی اتحاد نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا اور نون لیگ کا تو بینظیر صاحبہ جب حیات تھیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، مساق جمہوریت ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا. اب ہماری نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنے نشان پہ لڑیں گے، ہم اپنے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو تو خیر تلوار بھی نشان آ گیا. جی پتہ نہیں تیر پہ ہمارا بنیادی نشان ہی تلوار تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پہلا نشان الاٹ ہوا تھا بھٹو صاحب کی حیاتی میں تو وہ تلوار تھا، تو ہمیں دوبارہ وہ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنا صوبائی سطح کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہماری اتحادی ہیں، وہ اپنے اپنے صوبے میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی انہیں ویلکم کرے گی، بلکہ انہیں ہم سپورٹ کریں گے. سندھ میں بھی سندھ میں تو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اگر کوئی نہیں ایم کے ایم بالکل ایم کے ایم ہے اور ہم ان کے ساتھ الیکشن اپنے اپنے نشان پہ لڑیں گے. ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایم کے ایم سے نہیں کریں گے. ایم کے ایم کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ لے، ہمیں خوشی ہوگی جو ہمارا ووٹ. اور میں بتاؤں کہ کراچی اور حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اس بار بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے جو ہم سارے ورکر مجھ سمیت ہم سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں علاقوں میں، جو آپ یقین کریں زرداری صاحب کہ لوگ جوگ میرے گھر پر آتے ہیں کہ ہمیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروائیں. کون سی جماعت سے؟ ایم کیو ایم سے؟ پی ٹی آئی سے؟ پی ٹی آئی اور ایم کے ایم دونوں، میں دونوں کی کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی اور دیکھیں نا پی ٹی آئی کے تو 40 یونین کونسلوں کے جو ناظمین ہیں انہوں نے ہماری غیر اعلانیہ حمایت کی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. انہوں نے حالانکہ ووٹ ہمیں نہیں دیا، نہ ہمیں ضرورت پڑی ہے ان کی، لیکن وہ گھر بیٹھ کر بھی آپ کو جتا گے. اگر وہ ووٹ ڈالنے آتے تو انہوں نے پھر اس کا مقصد ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید کی ہے اور ہم انہیں ویلکم بھی کہتے ہیں اگر اس طرح ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور اسی طرح ایم کے ایم کی بڑی تعداد میں کل رات بھی میرے پاس بہت سارے ایم کے ایم سے دوست آئے ہیں. ہاں ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے جن پر کوئی کرمنل چارجز نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی جرائم نہیں کیے ہیں اور وہ سیاسی ورکر ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب ایم کے ایم میں وہ سکت نہیں رہی ہے. اب ان کا جو وہ ایم کے ایم اب ایک بزرگ جماعت ہو چکی ہے شاید، اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی ہے. ابھی بھی اپوزیشن لیڈر ان کا بیٹا، ہاں وہ بھی آپ کی بالکل اس میں تھوڑا بہت ہمارا بھی نہیں پورا کنٹریبیوشن آپ ہی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سندھ میں مقابلہ کسی کے ساتھ نگران سیٹ اپ آپ نے مل کر الحمدللہ. میں آپ کے چینل پر سر ایک بات اور بتا کے جا رہا ہوں، بہت بڑی تعداد یعنی 80% تو ہمارے ہو سکتے ہیں اناپوز آ جائیں لوگ. کہاں سے؟ پورے سندھ سے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. بقایا صوبوں میں بھی ہم مقابلہ کریں گے، کراچی میں بھی کریں گے، سندھ میں بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن اناپوز ہمارے بہت سارے دوست اس بار انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ایم پی اور ایم این ایس بنیں گے سندھ سے. صحیح ہے. چلیں بس آخر میں رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو بڑے دلچسپ مقابلے ہیں پنجاب کے اندر. ہم دیکھیں تو وہاں پر اب وہ استحکام پاکستان پارٹی بھی آ گئی، پھر وہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، تو وہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پنجاب میں لوگ ہوں وہ وہاں جائیں. تو آپ کے پاس تو کوئی پنجاب کے اندر تو بڑی کھچڑی پک رہی ہے اور پنجاب بھی جس کو جتواتا ہے وہی پرائم منسٹر بنتا ہے. جی بالکل آپ کہہ رہے بھائی صاحب، پنجاب میں 297 ایم پی کی سیٹیں ہیں جو نامزدگی کی ڈال کر 371 کا ہاؤس ہے، بہت بڑا ہاؤس ہے، 12 کروڑ کی آبادی ہے. اور جو سیٹل میں ہے وہ 146 ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور پیپل پارٹی والے ہمارے بھائی ہیں
बिल्कुल वो इलेक्शन अपना कंटेस्ट करेंगे, हम अपना करेंगे, लेकिन हम जैसे 25 जुलाई 2018 से नतीजे में बनने वाला ये खुला, इसके बावजूद हमने और अपनी पार्टी ने फैसला किया था कि हम असेंबलियों में जाकर ओथ लेंगे, हम वहां बैठकर फाइट करेंगे। और आप देखें कि जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, उनकी सिस्टर गिरफ्तार हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी देते हैं, मरियम नवाज साहब ने गिरफ्तारी दी और मियाँ नवाज साहब की वालदा की बाद में डेथ होती है, पहले उनकी दिल्ली की डेथ होती है, और शबाशी ने 14 महीने 23 महीने जेल काटी, 8 महीने काटी, और वो रीजन वाला केस था। तो हमने कुछ टाइम भुगती, 90 दिन सप्ताह न्याय का रिमांड भुगता, और ये लाडला और ये कितना, ये तो जब डीआईजी इस्लामाबाद लेकर जाता है वो आर्डर समझ, तो छुप जाता है, भाइयों का घर द्वार खुला के भाग जाता है। और ये जो सारा घटना था, ये तो जैसे ये ग्रुप आया था हेलीकॉप्टर पर, उसी तरह ये उड़ गया। और जो आपने पंजाब की बात की, बिल्कुल सबका पंजाब सब क्या है, सब आए, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा बस राणा साहब, आखिर में जाते जाते एक अहम सवाल भी आपसे मैं पूछता हुआ जाऊँ, और आप कोई उस पर जवाब दीजिएगा कि इलेक्शन चाहे 60 दिन में हो जाएं, 90 रोज़ में हो, या फिर 6 महीने के बाद हो, उन इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे वापस? इंशाअल्लाह मियां नवाज साहब लीगल टीम इधर भी काम कर रही है और उधर भी, इंशाअल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते या सितंबर के दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह 20 सितंबर से पहले वो पाकिस्तान में होंगे। और अब आ सकते थे, लेकिन सबने कहना था कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म का अपना हुकूमत आपकी तो आगे, हम अदालत में जाएंगे, वहां पर पूछेंगे हमें बेल मिलती है नहीं मिलती, गिरफ्तारी लोग मिलते देंगे, कोई इशू नहीं। और हमने जो काउंसिल लेवल पर उसकी तैयारी की है, बिल्कुल हम लाहौर एयरपोर्ट पर उसको वेलकम करेंगे और लाहौर एयरपोर्ट से लेकर दादा दरबार तक जाएंगे। तमाम तैयारियां हमारी मुकम्मल है और इंशाअल्लाह मियां नवाज साहब आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन को लीड करेंगे, और हम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को 2017 पर लेकर जाएंगे, जब चलते हुए पाकिस्तान को एक इमरान खान को लाश करके पाकिस्तान तबाह कर दिया और तमाम सियासी पार्टियों को अंदर गिरफ्तारी जबरदस्ती करवाई गई। लेकिन ये लाडला 24 घंटे नहीं जेल काट सकता, इसका तो 8 दिन न्याय का रिमांड था, तो उसकी जमानत को लगती है। ये सहूलत हर पाकिस्तानी को हासिल है, ना का नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ाक भाई साहब, आपने बहुत शुक्रिया आप आए व्यूअर्स। अॼु के प्रोग्राम में असां मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। इन हवाले सां रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, कराची में असां सां गॾु मौजूदु हुया। राना मोहम्मद अरशद साहब अॻूणा MP आहिनि, नून लीग सां तालुक़ु आहे, लाहौर मां असां सां गॾु मौजूदु हुया। ऐं जेको इलेक्शन जे हवाले सां जेके इहे मामला साम्हूं अची विया आहिनि, त उहा इलेक्शन टाइम ते थींदी या कोन थींदी, ऐं उनजो सॼो डिपेंड जेको आहे उहो CCI जे इजलास ते आहे, जेको सुभाणे कोठाए वियो आहे। जेकॾहिं CCI जे इजलास में आदमशुमारी जी मंज़ूरी थी वई, त पोइ इन में 100% इहा ॻाल्हि इम्कान आहे त इहा इलेक्शन जेका आहे सा कुझु महीना पोइ ते हली वेंदी। पर जेकॾहिं सिंध हुकूमत या वरी जेकॾहिं पंजाब उनजे जेकॾहिं उन्हनि इहे नतीजा रद्द कया ऐं उन में आदमशुमारी खे जेकॾहिं CCI रद्द करे छॾियो, त पोइ 60 या 90 ॾींहं जे अंदरि चूंडूं थींदियूं ऐं उन में पोइ कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट कोन हूंदी। त इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कसीं। ॿिए प्रोग्राम जे आख़िरी हिसे में मां हिकु इंतिहाई अहम मौज़ूद ऐं हिकु अहम मामले, हिकु इशू ते ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियां थो, ऐं उहो हिकु इंतिहाई हसास नोयत जो मामिलो आहे। कराची जो इलाइक़ो मलीर ज़िलो ऐं उन में गगर फाटक, उते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हिकिड़ो जेको आहे सो सेंटर आहे, ऐं उते औरतुनि जी जेका आहे सा इज़त सां जेको आहे सो हिकिड़े हथ चुरांद थी रही आहे उते। ऐं उन में हिकिड़ी वीडियो जेका आहे उहा वायरल थी आहे, जंहिंमें उन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो जेको एजेंट आहे जंहिंजो शेर मोहम्मद उर्फ़ भाईजान ऐं उन सां गॾोगॾु आगा बदरुद्दीन पठान इहे ॿुधाए था वञनि, जेके इहे इहो हलाइनि था उन सेंटर में, हू औरतुनि सां बदतमीज़ी ऐं ग़लति हरकतूं करे रहियो आहे। उन वीडियो में बि हू साफ़ु नज़र अची रहियो आहे। तव्हां इन स्क्रीन ते बि उन वीडियो जा कुझु ॾिसी सघो था मंज़र। इहो शख़्स जंहिंजो फ़ोटू नज़र अची रहियो आहे, इहो उन हरकत में
मुलविस आहे। असां वटि जॾहिं खां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इन सेंटरनि ते जॾहिं खां उहे पैसनि जी विरासत उन वज़ीफ़े जी थी आहे, तॾहिं खां वठी डिवाइस माफ़िया जे तरफ़ां जेको आहे उहे कटौती करणु, पैसा कटण जूं ॻाल्हियूं या उहे मामला त साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि। ऐं उहो अमल हिन सेंटर ते बि थिए थो त इते बि माण्हुनि जा पैसा कटिया था वञनि, पर हिन क़िस्म जो नोए जो ई हिकिड़ो अजीबो ग़रीब क़िस्म जो मामिलो हिते थिए थो। हिकु त इहो जेको सेंटर आहे हिकु नामुनासिब जॻह ते मौजूदु आहे ऐं हिकिड़े बिल्कुलु झंग में आहे। उते तव्हां वीडियो में बि ॾिसी सघो था ऐं फुटेज फोटो में बि तव्हां ॾिसी सघो था त जेको शॉप आहे जितां पैसा मिलणु घुरिजे उन सां गॾोगॾु हिकु ॿियो कमिरो आहे ऐं इहे माण्हू जेके आहिनि से उन कमिरे जे अंदरि हिकु औरत खे हिकु हिकु करे अंदरि घुराइनि था, दर बंदि कनि था ऐं पोइ अंदरि औरतुनि सां जेको आहे उहो ग़लति हरकतूं कनि था। हिकिड़ी हीअ जेका वीडियो आहे सा सिर्फ़ु मंज़र आम ते आई आहे, पर ख़बर न आहे त इहे जेके बगड़ आहिनि इन्हनि केतिरनि न्याणियुनि जी इज़तुनि में हथु विधो हूंदो। त इन हवाले सां हुकूमत खे सुजाॻ थियणु खपे। ख़ासि तौर ते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी चेयरपर्सन शाज़िया तामरी खे मां हिन प्रोग्राम जे ज़रिए गुज़ारिश कंदुसि त हू ज़रूरु इन शयुनि खे चेक करे ऐं इन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे। उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत में ख़ासि तौर ते पुलिस डिपार्टमेंट खे बि ज़रूरु इन जो नोटिस वठणु खपे। IG सिंध साहिब खे इन जो नोटिस वठणु घुरिजे। ऐं साॻे वक़्तु मां उन्हनि माण्हुनि खे बि गुज़ारिश कंदुसि जिन जूं माइरूं, भेनरूं, न्याणियूं इन सेंटरनि ते पैसनि जे लाइ वञनि थियूं त घटि में घटि उहे मर्द जेके आहिनि से लाज़मी उते गॾु वञनि ऐं घटि में घटि इन एजेंट खां इहो पुछनि त सही त इहो कहिड़ो जवाज़ु आहे त बंदि कमरे जे अंदरि सिर्फ़ु हिकु हिकु औरत खे घुरायो थो पियो वञे ऐं उते मर्दनि खे बिल्कुलु बि अचणु नथो ॾिनो वञे। जेके ॿई शख़्स जेके आहिनि आगा बदरुद्दीन पठान ऐं शेर मोहम्मद उर्फ़ भाईजान, इन्हनि खे हुतां जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी पुठिभराई बि हासिलु आहे। जेके बासर आहिनि, जेके इज़त वारे माण्हू सां ज़ाहिर आहे हिते मजबूर माण्हू वञनि था। हिते तव्हां पाण ॾिसो था त औरतूं कहिड़े नमूने सां तकलीफ़ में ॿाहिरि वेठियूं हूंदियूं आहिनि ऐं तज़लील ऐं ज़िलत खां पोइ उन्हनि खे कटौती करे पैसा ॾिना वेंदा आहिनि। उहा ॻाल्हि त कंहिं हद ताईं बि पाण शायदि क़बूल करे वठूं, पर हीअ इंतिहाई क़िस्म जी ग़लीज़ क़िस्म जी हरकत आहे जो औरतुनि खे अंदरि घुराए उन्हनि सां ग़लति हरकतूं कयूं थियूं वञनि, उन्हनि जी तज़लील कई थी वञे, उन्हनि जी इज़त सां खेॾियो थो वञे। त इन जो ज़रूरु सिंध सरकार खे ऐं वफ़ाक़ी सरकार खे नोटिस वठणु घुरिजे। पुलिस खे ज़रूरु इन जो नोटिस वठणु घुरिजे। ख़ासि तौर ते SSP मलीर खे ऐं एडिशनल IG कराची खे मां गुज़ारिश कंदुसि त उहे ज़रूरु पर्सनली इन ते नोटिस वठनि ऐं इन्हनि बगड़नि खे गिरफ़्तार करे जेल मोकिलिनि। अला भाई।